اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون آمنت باللہ وبآیاتی۔ سورۃ الماعون مکی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے رہن سہن کو بیان کیا ہے، اور سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الماعون۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز و طریقہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا نام سورت کے اندر ہی کسی آیت سے، کسی جملے سے لے کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں اور ان کے نام بھی اسی طرح کے عجیب و غریب ہیں۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے چیمٹی، یعنی سورۃ النمل۔ ایک سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت، مکڑی، اور اسی طرح ایک سورت کا نام ہے ہاتھی، اور اس سورت کا نام ہے برتنا، برتنے کی چیزیں۔ یہ آگے چل کے بتاتا ہوں برتنے کی چیزوں سے کیا مراد ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے عام حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں کہ انسان دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرے، اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ ہمہ شافی کرے، کچھ نیک اعمال کرے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے انصاف کے دن کو۔ یکذب بالدین، بالدین سے یعنی مالک یوم الدین، جزا کا دن، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے جھٹلاتا ہے، اس کے عمل سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے قیامت پر، آخرت پر، لیکن ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ گویا وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ کا خوف، قیامت کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ ہم نے قیامت کو جا کے ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو فرمایا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، چھوٹی عمر کے ہیں، ایسے یتیموں کو وہ دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایک عیب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تاکید نہیں کرتا، اوروں کو بھی نہیں ابھارتا، خود تو دیتا ہی نہیں ہے، اوروں کو بھی نہیں ابھارتا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے، یعنی اپنی مال و دولت پر بھی سام بن کے بیٹھا ہوا ہے، باقیوں کو بھی تاکید نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنے والے تو گئے، پڑھنے والے جو لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، ایسے لاپرواہی سے یعنی خرابی اور خراب کر کے نماز کا حلیہ بگاڑ کے، اس کو حد کے عزت اس کی کر کے اس کو ادا کرنا، فویل ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، نماز آئی کبھی موقع ملا پڑھ لی، نہ ملا چھوڑ دی، تو ایسے نمازی فرمایا ایسوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی یہ انسانوں کے عیب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بیماریاں بیان کر رہے ہیں، ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، قیامت کے دن کی فکر نہیں ہوتی، یتیموں کو دھتکارتے رہتے ہیں، غریب محتاج مساکین کی فکر نہیں کرتے، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، نماز کو بے خبری سے ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں تو دکھلاوا کرتے ہیں، کوئی دیکھے تو بڑی لمبی چوڑی ٹمپریلی طور پر وہ رکوع کرتے ہیں، سجود ادا کرتے ہیں کہ جی دیکھنے والا کہ ماشاءاللہ بڑی تقویٰ ہے، بڑا تقویٰ ہے، بڑی توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے،
دکھلاوا کرتے ہیں یا ہر نیکی کے کام میں دکھلاوا کرتے ہیں. یا جس طرح عام طور پر ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 2-4 کلو 5 کلو آٹے کی شاپر میں آٹا ڈالا ہوتا ہے، 10 کلو کا آٹا ڈالا ہوتا ہے، اور کسی غریب کو دیتے ہوئے ساتھ چوڑے ہو کے کھڑے ہو کے سیلفیاں نکلواتے ہیں. یہ پتہ لگے ہم نے کشمیر فتح کر کے ان کو دے دیا ہے، 10 کلو 5 کلو آٹا دے دیا ہے. شرم تو نہیں آتی، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ والے جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ مال بھی ضائع کر دینا ہے اور پھر ثواب بھی نہیں ملتا. الٹا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس طرح کی نماز پڑھنا کہ کوئی دیکھ رہا ہو، توجہ اس کی، اور اسی طرح مالی عبادت کرنا اور دکھلاوے کے لیے سیلفیاں نکلوانا. تو 400-500 روپے کا، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا خرچہ کر کے کسی غریب مرد کو کسی عورت کو کھڑا کیا اور سیلفی نکلوا دی. بس انسان غربتیں یہ کام کرواتی ہیں غریبوں سے، وگرنہ حالات نہ ہوں تو مجبور حالات کے ہاتھوں بندہ مجبور نہ ہو تو ان کو کہے بندہ کہ بھائی یہ 1000-500 کا تو دے کر سیلفی نکلوا کے تصویریں نکلوا کے جو ہماری حد کی عزت اور تذلیل کر رہا ہے، اس 500-1000 کو بجھی کر کے سمجھ تو گئے ہوں گے، یہ اپنے پاس رکھیں. تو اس طرح کا دکھلاوا یہ روحانی بیمار کی علامت ہے. جو پہلے علامتیں بیان کی ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ دکھلاوا کرتا ہے، دکھلاوے کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کر دیتا ہے معاون کو. میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گا کہ معاون برتنے کی چیزوں کو منع کر دیتا ہے. یعنی برتنے کی چیزیں کیا ہیں جو پڑوس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں. کوئی گلاس مانگ لیا، کوئی پیالہ مانگ لیا، کوئی دیگچی مانگ لی، کوئی چمچہ مانگ لیا، کوئی چھوٹی چیزیں نمک وغیرہ مانگ لیا، کوئی چینی پتی تھوڑی سی مانگ لی. یہ نہ روکنے کی چیزیں ہیں. یہ خصیص قسم کی عورتیں روک لیتی ہیں، نا جی اپنا کرے، یہ کرے، وہ کرے، فلاں کرے. اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک صورت اس نام پر اتاری ہے کہ برتنے کی چیزوں کو روکنا نہیں چاہیے. اگر کوئی روکتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کو منع کرتا ہے، برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو پڑوس میں دینے کی چیزوں کو کوئی روکتا ہے تو یہ روحانی بیمار ہے. بیماریوں میں سے ایک بیماری سے یہ بھی ہے. ایک بیماری ہے قیامت پر یقین نہیں اس کا، دوسری بیماری ہے یتیموں کو دھتکارتا ہے، غریب مساکین محتاجوں کا خیال نہیں رکھتا، نمازوں سے لاپرواہی برتتا ہے. اگر کوئی نیک عمل کرے تو دکھلاوا کرتا ہے، اور پھر برتنے کی چیزوں کی باری آئے، کوئی دروازے پہ دستک دے فلاں چیز دے دو تو آگے اس نے ماتھے میں 12 بجائے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو روزانہ آ کے مانگنے لگ جاتا ہے، اپنے لیے خود لے لو، فلاں کرو، یہ کرو. تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتائے گئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.